السلام علیکم، ہاؤ آر یو مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم ایجوکیٹ پبلیکیشنز کا ماسٹر اردو کلاس 1 کا یکساں قومی نصاب 2020 کے عین مطابق کا چیپٹر نمبر 7 سٹارٹ کر رہے ہیں. جی تو چیپٹر نمبر 7 ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سوچیے اور بتائیے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کون سی نظم آپ کو زبانی یاد ہے؟ اپنے دوستوں کو سنائیں. اگر آپ کو ان دونوں کوسچنس کا آنسر نہیں آتا تو انشاءاللہ اس لیسن کو پڑھنے کے بعد آپ ان دونوں کوسچنس کا آنسر دے سکیں گے. کیا آپ جانتے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں؟ آپ کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور مصور پاکستان کہا جاتا ہے ان کو. یہ آبجیکٹیو میں آ سکتا ہے، اس کو ضرور یاد کر لیں. یہ تو اس پہ ہے خاص الفاظ: قومی شاعر، شوق، ولایت، غلامی، غمگین، آزادی، نظمیں، تمنا، شمع. اور کچھ ورڈز ہیں جن کو انڈر لائن کیا گیا ہے، ان ورڈز کی بھی ڈکٹیشن ضرور لرن کرنی ہے. ریڈنگ پڑھتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم آپ کو پاکستان کے قومی شاعر کے بارے میں بتاتے ہیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان کے قومی شاعر ہیں. وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. علامہ محمد اقبال کو پڑھائی کا بڑا شوق تھا. انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ لاہور آ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا. یہاں سے ایم اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے ولایت کا سفر اختیار کیا. پھر آپ ولایت کا مطلب ہے باہر کے ملک چلے گئے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلمانوں کے خراب حالات اور غلامی کی وجہ سے بہت غمگین رہتے تھے. مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے کے بارے میں سب سے پہلے آپ ہی نے سوچا تھا. آپ نے اپنی قومی شاعری سے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا. کیونکہ وہ شاعر تھے تو ایسی شاعری کرتے تھے جس سے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا ہو. علامہ محمد اقبال کو بچوں سے بہت محبت تھی. انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی پیاری پیاری نظمیں لکھی ہیں. ان نظموں میں ایک پہاڑ اور گلہری، یہ نظم کا نام ہے. ایک پہاڑ اور گلہری. ایک گائے اور بکری، یہ بھی ایک نظم ہے. ہمدردی، یہ بھی ایک نظم کا نام ہے، وغیرہ خاص طور پر مشہور ہے. نظمیں اور بھی بہت زیادہ، لیکن یہ مشہور نظموں کے نام بتائے گئے ہیں. ان کو بھی ضرور یاد کر لینا ہے. آج بھی اسکول کی اسمبلی میں بچے ان کی یہ نظم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. یہ آج بھی اسکولوں میں پڑھی جاتی ہے. پاکستان کے قومی شاعر کا کیا نام ہے؟ یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کے بارے میں سب سے پہلے کس نے سوچا تھا؟ تو ہم یہ بھی اب بتا سکتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی سب سے پہلے الگ وطن کے بارے میں سوچا تھا. ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان کے قومی شاعر ہیں. مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے کے بارے میں سب سے پہلے آپ ہی نے سوچا تھا. آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا. آخر کار قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کی مشق کریں گے. تو یہ نئے الفاظ ہیں. ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی سمجھ کر پڑھیں اور یاد کریں. زبانی یاد کرنا ہے ان کو. الفاظ معنی: ولایت، یورپ، انگلستان، یعنی باہر کے ملک کو ولایت کہتے ہیں، جس میں یورپ اور انگلستان. غمگین، پریشان، غمگین کا معنی ہے پریشان ہونا. الگ، علیحدہ. جذبہ، شوق یا کشش. تمنا، خواہش، آرزو. خراب حالات یعنی برے حالات. ان کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے تفہیم. سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. علامہ محمد اقبال کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ بہت آسان ہے، جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے.
نیکسٹ کوشچن ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں، ہم نے ریڈنگ میں پڑھا تھا کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی، ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے علامہ محمد اقبال نے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اس کا آنسر یہاں سے ہوگا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ لاہور آ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا، لیکن کیونکہ چھوٹی کلاس ہے 1 کلاس ہے تو ہم صرف لاہور بھی لکھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ علامہ محمد اقبال نے بچوں کے لیے کون کون سی نظمیں لکھی؟ کوئی سی 2 نظموں کے نام بتائیں۔ یہ بھی ابھی ہم نے ریڈنگ میں پڑھا ہے، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری اور ہمدردی، یہ 3 نظمیں ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی 2 ہم آنسر میں لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 3، سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی یعنی ٹک کا نشان لگائیں۔ علامہ محمد اقبال پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آ گئے تھے، مزید تعلیم کے لیے ولایت گئے تھے باہر کے ملک میں۔ مسلمانوں کے وطن کے بارے میں سب سے پہلے سوچا کس نے؟ علامہ اقبال نے۔ اب یہ نیکسٹ کوشچن ہے پڑھنا، متن کو توجہ سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیں زبانی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلمانوں کے خراب حالات اور غلامی کی وجہ سے بہت غمگین رہتے تھے، کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے کا خیال سب سے پہلے آپ ہی نے سوچا تھا۔ آپ نے اپنی قومی شاعری سے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ اب یہ سوالات ہیں کہ علامہ محمد اقبال کس وجہ سے غمگین رہتے تھے، تو اس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خراب حالات اور غلامی کی وجہ سے بہت غمگین رہتے تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کے بارے میں سب سے پہلے کس نے سوچا تھا؟ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے سوچا تھا۔ اب یہ ہے لکھائی کی مہارت، دی گئی مثال کے مطابق حروف جوڑ کر لفظ بنائیں۔ قاف واو میم چھوٹی ہے یا قومی، ہم الف قاف با الف لام اقبال، اس کو ہم جب جوڑ کے لکھیں گے تو یہ جوڑ توڑ ہیں، آپ اس کی پریکٹس بچوں کو ضرور کروائیں۔ شین الف عین رے شاعر، شین و شو قاف شوق، ہے الف ہا صاد لام سل حاصل۔ دی گئی مثال کے مطابق الفاظ کو حروف میں توڑیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے ہمیں جوڑ دیے ہوئے، ان کے ہم نے توڑ کرنے ہیں، تو کیسے کریں گے؟ سین کاف واو لام، لام الف ہے واو رے، خے یہ الف لام، سین واو چے الف، دال عین الف۔ نیکسٹ کوشچن ہے استاد محترم کی مدد سے علامہ محمد اقبال کے عنوان پر 2 سے 3 جملے لکھیں۔ تو یہ بچوں سے خود کو کہیں کہ کوشش کریں کہ خود سے لکھیں، کیونکہ انہوں نے پورا لیسن پڑھا ہے تو وہ خود سے بتا سکتے ہیں۔ جیسے علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ اور علامہ محمد اقبال نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی، اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے بارے میں سب سے پہلے بھی علامہ محمد اقبال نے ہی سوچا تھا۔ نیکسٹ ہے زبان شناسی، ذیل میں دیے گئے جملوں کا میں گا گی اور گے کا درست استعمال کر کے جملے مکمل کریں۔ ہم صبح لاہور جائیں، گا گی گے میں سے کیا لکھیں گے؟ گے۔ رابعہ کھانا کھائے، گی۔ دانیال ہاکی کھیلے، گا۔ لڑکے میچ دیکھیں، گے۔ لڑکیاں گیت گائیں، گی۔ یہ بچوں سے خود سے پریکٹس کروائیں، وہ خود سے بتا پائیں گے۔ سوالیہ نشان کی پہچان، کہ سوالیہ نشان کیا ہوتا ہے؟ ایسے جملے جن میں کوئی بات یا سوال پوچھا جائے انہیں سوالیہ جملے کہتے ہیں۔ سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان کی علامت لگائی جاتی ہے، یہ سوالیہ نشان کی علامت ہے جس کو ہم انگلش میں کوسچن مارک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس کے علاوہ ہم پوچھ سکتے ہیں آپ کیسے ہیں، آپ کون ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، کچھ بھی ہم کوسچن کر سکتے ہیں، اور سوال کے ساتھ سوالیہ نشان ہمیشہ آئے گا۔ اوپر دیے گئے سوالوں میں سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی گئی علامت کو سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے ذیل میں دیے گئے جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان کی علامت لگائیں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ جیسے اسلم کہاں جا رہا ہے، سوالیہ نشان آئے گا کیونکہ پوچھا جا رہا ہے۔
آپ کہاں سے آئے ہیں، یہ بھی بات پوچھی جا رہی ہے اس لیے سوالیہ نشان آئے گا۔ بچہ کیوں رو رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، تو اس کے اینڈ پہ بھی سوالیہ نشان آئے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔